أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفاضل، وكاشف كل عظيمة وآزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه، ونجيبه من خلقه، وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. میرے محترم ناظرین، سلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ایمان سے اور نور تقوی سے اور نور خوف الہی سے مستفید فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی مودت اور ان کی اتباع کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے اموات کی بہت مغفرت فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارے اموات کے نصیب اور ہمارے نصیب اور ہمارے اولاد کے نصیب فرمائے، اور ہمیں تا روز قیامت اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے صراط حق پر ثابت قدم رکھے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد، ویا عالی بحق علی، ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء، ویا محسن بحق الحسن، ویا قدیم الاحسان بحق الحسین، نسألک ونقسمک، صل علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج۔ اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ میرے محترم ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر عید غدیر مبارک، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم کو غدیر کے پیغام کو عالمگیر اور جہانگیر بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے محترم ناظرین، غدیر کے متعلق آیات کے نزول کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک توہم کا ازالہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اردو میڈیا میں بعض نفرت پسند اور شر پسند عناصر اس بات کی تشہیر کرتے ہیں کہ شیعہ 18 ذی الحجہ کو اس لیے عید مناتے ہیں کہ اس دن میں عثمان کا قتل ہوا ہے، اور کیونکہ ایسے حضرات کا ہر کام جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے، تو ان کے پاس کوئی شیعہ کتاب کا کوئی ریفرنس تو نہیں ہے کہ کوئی شیعہ حدیث ہو یا کوئی شیعہ ایسا عقیدہ ہو کہ ہم 18 ذی الحجہ کو اس لیے عید منائیں گے کہ اس دن عثمان کا خون ہوا ہے۔ صرف مجرد ادعا، مجرد اتہام، اور پوری دنیا کو معلوم ہے
ہر شخص کو معلوم ہے کہ شیعہ اس لیے 18 ذی الحجہ کو عید مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں کہ یہ ایک کمال دین کا دن ہے، اور یہ اتمام نعمہ کا دن ہے، اور یہ رضا رب العالمین کا دن ہے، اور یہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی تاج پوشی اور ان کے اعلان امامت اور امت پر اتمام حجت اور انہائے عذر کا دن ہے، اس لیے ہم عید مناتے ہیں۔ یہ تو واضح بات ہے، ہماری احادیث بڑی پڑی ہیں، ہماری کتب بڑی پڑی ہیں، دنیا جانتی ہے، لیکن کہ شیعہ اس لیے عید مناتے ہوں کہ عثمان کا قتل ہوا ہے، یہ میں نے پہلی مرتبہ کن سے سنا ہے؟ جماعت نواسب سے سنا۔ شیعہ کتب میں اس کا ذکر نہیں ہے، شیعہ علماء کے ذہن میں یہ بات نہیں کا خطور بھی نہیں ہے۔ میں نے اتنے سالوں سے غدیر پہ تقریریں کی، میرے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ اس لیے ہم عید مناتے ہیں کہ عثمان کا قتل ہوا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ اگر عثمان کا قتل 18 ذی الحجہ کو ہوا بھی ہو نا، تو ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے، ہم اس لیے خوشی نہیں مناتے، ہم خوشی مناتے ہیں کسی اور بات کے لیے، اور وہ ہے خطبہ غدیر کے لیے اور نصب امامت اور اتمام حجت کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عثمان کا قتل 18 ذی الحجہ کو ہوا بھی نہیں ہے، اس کی روایت بڑی کمزور ہے جماعت مخالفین کے وہاں۔ عثمان کا قتل کب ہوا ہے؟ عثمان کا قتل ہوا ہے عید کی تیسرے دن، 10 ذی الحجہ کو عید ہے، ٹھیک ہے نا، عید اضحیٰ، عید قربان۔ تو 12 ذی الحجہ کو عثمان کا قتل ہوا ہے، اور کس نے قتل کیا؟ صحابہ کرام نے قتل کیا۔ کس کے حکم پر؟ عائشہ کے حکم پر۔ اب عثمان کا قتل کیسا ہوا اس سے ہمیں کام نہیں ہے، لیکن اس کی تاریخ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے الموسوعہ الحدیثیہ، مسند احمد بن حنبل، طبع الرسالہ، جز نمبر 1 ہے۔ کتاب چھپی ہے سن 1996 میں۔ اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 554 میں، صفحہ نمبر 554 میں حدیث نمبر ہے 546۔ اس حدیث میں ابو عثمان النہدی، جو عثمان سے حدیث بھی نقل کرتا ہے اور کافی معروف مشہور ہے، اس سے روایت ہے ان عثمان قتل فی اوسط ایام التشریق، عثمان قتل ہوا ہے تشریق کے ایام کے درمیانی والے دن۔ تشریق کے ایام کون سے ہوتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ تشریق کے دن، تشریق کے دن ہوتے ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ 11، 12، 13 ذی الحجہ کو تشریق کے دن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 11، 12، 13 ذی الحجہ کو تشریق۔ کس لیے تشریق کہتے ہیں؟ کیونکہ 10 ذی الحجہ کو لوگ ذبح کرتے ہیں، اور 11، 12 کیونکہ وہاں پہ گوشت بہت جمع ہوتا تھا۔ تشریق بولتے ہیں گوشت کو سکھانے کا۔ پرانے زمانے میں ریفریجریشن کا تو کوئی انتظام نہیں تھا، گوشت کو اگر آپ نے ابھی ذبح کیا نا، اس کو 2-3 ہفتے چلانا ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو سکھاتے تھے، اس کو خشک کرتے تھے، گوشت کو ڈرائی کرتے تھے، اس کو نمک وغیرہ لگا کے اس کو رکھتے تھے کہ وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے، خشک ہو جائے تو وہ خراب نہیں ہوتا، اس لیے اس کو تشریق کہتے ہیں۔ کیونکہ حاجی لوگ کیا کرتے ہیں؟ حج میں ذبح کرتے ہیں نا اونٹ وغیرہ، تو اس لیے ان ایام کو 11، 12، 13 کو ایام التشریق کہا گیا۔ 3 دن ایام تشریق ہے، اس میں سے 12واں دن کون سا ہے؟ 12واں دن وسط ایام تشریق ہے، اور اس دن عثمان کا قتل ہوا ہے۔ حاشیہ نمبر 1 دیکھیے عزیزو، حاشیہ نمبر 1 میں اس کتاب کے محقق کیا کہتے ہیں؟ اسناد صحیح رجالہ رجال الشیخین، اس کے سند صحیح ہے، اس کے سب رجال بخاری مسلم کے رجال ہیں، یعنی بشرط بخاری مسلم پر یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے فتنۃ مقتل عثمان بن عفان، تالیف الشیخ محمد بن عبداللہ الغبان، چاپ مکتبۃ العبیکان، مدینہ منورہ میں یہ کتاب چھپی ہے، وزارت تعالیم العالی، ہائر ایجوکیشن منسٹری، انہوں نے چھاپی ہے سن 1999 کہ عثمان کیسے قتل ہوا۔ اس میں تحدید الشہر، عثمان کس مہینے میں قتل ہوا ہے، کہتے ہیں اس میں شک نہیں ہے کہ وہ ذو الحجہ میں قتل ہوا ہے۔ تحدید الیوم من الشہر، ذی الحجہ میں کس دن قتل ہوا ہے، اس کہتے ہیں اس کے متعلق 8 اقوال ہیں۔ 8 اقوال کو یہ پرکھتے ہوئے قول ثالث کہتے ہیں کہ وہ ہے کہ صح عن ابی عثمان النہدی، ابی عثمان النہدی نے صرف صحیح روایت ہے کہ وہ ایام تشریق کے وسط میں، ایام تشریق کے وسط میں، کہ وہ 12 ذی الحجہ ہے،
سنہ 35 ہجری ہے، اس میں قتل ہوا. اچھا، پھر قول رابع، قول خامس، سادس، سابع اور ثامن وغیرہ نقل کرتا ہے ترجیح. ان اقوال میں کون سی قول صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، ترجیح کس کی ہے. والذی ترجح لدي من هذه الأقوال القول الثالث الذي فيه أنه قتل في أوسط أيام التشريق. کہتے ہیں 8 اقوال ہیں کہ عثمان کے تاریخ کے قتل کے تاریخ میں کہ کس دن قتل ہوا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں. ایک قول نہیں، 8 اقوال ہے. اس میں صحیح ترین قول کون سی ہے؟ صحیح ترین قول وہی ہے کہ 12 ذی الحجہ کو قتل ہوا. ابو عثمان النہدی والے قول اوسط ایام التشریق لصحت نقلہ عن ابی عثمان النہدی، کیونکہ ابھی یہ صحیح واسطے کے ساتھ ابو عثمان النہدی سے نقل ہوا ہے المعاصر للحادثہ، اور ابو عثمان النہدی اس زمانے کا معاصر آدمی ہے. وما سواہ من الاقوال لم يصح اسناد شیء منها، باقی جو اگلے 7 اقوال ہیں نا، اس میں 18 ذی الحجہ بھی آ جاتا ہے، تو ان میں سے کسی کی سند صحیح نہیں ہے. وَكُلُّ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ أَسَانِيدٍ فَهِيَ ضَعِيفَةٌ، اور باقی سب اسانید سب ضعیف ہیں. وَبَعْضُ مَا مِنْهَا صَدَرَ مِمَّنْ لَمْ يُعَاصِرْ الْحَادِثَةَ، اور بعض یہ اقوال ان لوگوں میں سے ہیں جو اس زمانے میں تھے ہی نہیں کہ عثمان کس دن قتل ہوا ہے، تو اس دن وہ اس زمانے میں تھے ہی نہیں، اور وہ آ کے کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ عثمان فلان تاریخ کو قتل ہوا. تو 8 اقوال ہیں، 8 اقوال میں سے ایک ہی قول صحیح ہے، اور وہ 12 ذی الحجہ کا. تو اس کے بعد جماعت عمریہ کو عید جو ہے نا، عید بند ہے ان کا عید الاضحیٰ ان کا بند، کیونکہ ان کا پیارا خلیفہ اس دن قتل ہو گیا ہے. کس کے ہاتھوں قتل ہو گیا؟ صحابہ کرام 10 مبشرہ کے ہاتھوں قتل ہوا. طلحہ زبیر نے ان کو قتل کیا، کس کے حکم پر؟ عائشہ کے حکم پر. اب یہ مصیبت ہے ان کا نا. اچھا، بات ختم ہے عثمان کے قتل کے متعلق. اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین آیے تبلیغ کے نزول کے متعلق، کہ آیے تبلیغ واقعی غدیر میں نازل ہوا ہے. میرے محترم ناظرین یہاں پہ 2 ابحاث ہیں، ایک شیعہ کتب سے بحث اور ایک جماعت عمریہ سے کتب سے بحث، ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک دن میں یہ بات ہم نہیں کر سکتے، یہ ساری باتیں، بلکہ جماعت عمریہ کی بھی جو روایات ہیں وہ ہم ایک دن میں پیش نہیں کر سکتے. تو اس میں 2-3 حلقے ہوں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. سب سے پہلے ہم شیعہ مذہب کے متعلق کہہ دیں کہ ہمارے پاس یہ روایات متواتر ہیں کہ تعداد بہت زیادہ ہے، کہ آیہ تبلیغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ کب نازل ہوئی ہے؟ یہ عید غدیر کے موقع پہ نازل ہوئی ہے. ہمارے پاس روایت متواتر ہیں. پہلے ہم جماعت مخالفین کی روایت کو پیش کریں گے، پھر انشاءاللہ جماعت شیعہ کے روایات کی باری آئے گی. جماعت مخالفین کے روایات میرے محترم ناظرین، ان کے اکابر نے اپنے کتب میں 6 صحابہ سے نقل کیا. ان کے کتب میں جو موجود ہے یہ ایک شاذ خبر نہیں ہے، بلکہ ایک متواتر خبر ہے، متواتر حدیث ہے کہ آئیے یہ تبلیغ غدیر خم میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کی شان میں غدیر خم پہ نازل ہوئی ہے. وہ 6 صحابہ یہ ہیں. ایک صحابی ہے زید بن ارقم، ایک صحابی ہے ابو سعید الخدری، ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس، ایک صحابی ہیں جابر ابن عبداللہ الانصاری، ایک صحابی ہیں ابو ہریرہ الدوسی، ایک صحابی ہیں جن کا نام تاریخ میں معلوم نہیں ہے، وہ 6 صحابی ہیں. ان کے پوتے کا نام ہے عمر ابن قیس. عمر ابن قیس یعنی قیس کے والد، یہ عمر ابن قیس جو جماعت مخالفین کے نزدیک ثقہ ہیں، وہ اپنے جد سے نقل کرتے ہیں. تو یہ 6 صحابہ ہو گئے. تابعین میں سے ان لوگوں جماعت مخالفین نے حضرت امام باقر علوم الرحمن ابو جعفر محمد ابن علی سلام اللہ علیہ سے بھی روایت کیا ہے. اوکے، تو یہ اقوال متعدد ہیں، اور بعض میں ان کے روایات فی نفسہا صحیح ہیں، مع قطع النظر اس بات سے کہ یہ روایت متواتر ہیں، اس کے شواہد
بلکہ اس کے توابع دوسری اسانید میں موجود ہیں، یہ فی نفسہا صحیح ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں یہ 6 صحابہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، ان کے احادیث ہم آپ کو دکھائیں گے، ان کے حفاظ کے کتب ہم آپ کو دکھائیں گے، ان کے حفاظ کے زندگی نامے اور ان کی توثیقات ہم آپ کو دکھائیں گے، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد شیعہ کتب کی باری آئے گی۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں زید بن ارقم کی حدیث سے۔ زید بن ارقم کی حدیث کہ آیہ مبارکہ تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ یہ غدیر خم میں نازل ہوئی ہے۔ زید بن ارقم کی حدیث اس کو ابو جریر الطبری، محمد ابن جریر الطبری نے، ابو جعفر محمد ابن جریر الطبری نے اپنی کتاب کتاب الولایہ میں نقل کیا ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم صرف اسی حدیث کو پیش کریں گے، کیونکہ یہ حدیث کافی لمبی ہے، اور یہ نہ صرف اس حدیث میں محمد ابن جریر الطبری نے آئی تبلیغ کا نزول غدیر خم کے مقام پہ روایت کی ہے، بلکہ انہوں نے خطبہ غدیر بھی نقل کیا ہے۔ تو یہ مخالفین کی کتب سے بڑی اچھی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ غدیر کے مقام پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ سب سے پہلے محمد ابن جریر الطبری کون ہے؟ جماعت عمریہ کے اعلام میں ان سے بڑا عالم آپ کو نہیں مل سکتا۔ ان جیسا عالم کوئی کہہ سکتا ہے کہ دوسرے علماء ہیں نوادر روزگار میں، نوادر دہر میں، تاریخ کے یادگاروں میں، تاریخ کے افراد میں، کہ ایسے اشخاص جو بالکل عقل اور علم اور کثرت تصانیف اور کثرت تحقیقات میں بالکل تاریخ میں نمونے ہیں، ان ابن جریر جیسا بہت کم ہے، لیکن ان سے بڑا آپ کو شاید کہیں نہ ملے ابن جریر طبری سے۔ یہ کتاب ہے تاریخ مدینہ السلام المعروف بتاریخ بغداد، تالیف ابو بکر کس کی ہے؟ ابو بکر خطیب بغدادی کی، جلد نمبر 2، چاپ دار الغرب الاسلامی، تحقیق الدکتور بشار عواد معروف، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 بیروت لبنان میں۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 548 میں، یہ ہے محمد ابن جریر ابن یزید ابن کثیر ابن غالب ابو جعفر الطبری کا، اس کا سوانح حیات۔ اچھا، ان کی جو ولادت ہے یہ سنت 220 کے لگ بھگ ہے، ان کی وفات ہے سنت 316، تو یہ بہت قدیم علماء میں سے ہیں، عصر تدوین کے علماء میں سے ہیں، اور یہ بغداد میں بنی عباس کی حکومت کے دارالخلافہ میں رہتے تھے۔ اچھا، ان کے متعلق اب ان کی توثیقات بہت ہیں۔ یہ ابن خطیب بغداد کے جملے، خطیب بغداد کے جملے آپ ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں کہ تبری بغداد میں رہتا تھا اور آخر تک وفات تک ہی بغداد میں رہا۔ وَكَانَ أَحَدَ الْأَئِمَّةِ الْعُلَمَاءِ يُحْكَمُ بِقَوْلِهِ، وہ ایسے عالم تھا من أئمة العلماء، علماء کے اماموں میں سے ایک امام تھا، نہ صرف عوام کا بلکہ علماء کا۔ يُحْكَمُ بِقَوْلِهِ، اس کا قول خود حجت ہوتا تھا۔ وَيُرْجَعُ إِلَى رَأْيِهِ لِمَعْرِفَتِهِ وَفَضْلِهِ، اور ان کی رائے کی طرف رجوع کیا جاتا تھا کیونکہ یہ صاحب معرفت تھے اور صاحب فضل تھے۔ وَكَانَ قَدْ جَمَعَ مِنَ الْعُلُومِ مَا لَمْ يُشَارِكْهُ فِيهِ غَيْرُهُ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ عَصْرِهِ، اور اس نے ابن جریر الطبری نے اتنا علوم جمع کیا تھا، اتنے روایات، علوم سے مراد روایات ہیں، اتنے مرویات جمع کیے تھے مختلف اسانید سے، مختلف ذرائع سے، مختلف شہور سے، مختلف شیوخ سے، کہ اس کے زمانے میں اس طرح کوئی بھی شخص نہیں تھا کہ اس کے پاس اس جیسا کو روایات موجود ہوں، کثرت روایات سے۔ تو کیا پتہ چلے، یہ تو اس زمانے میں رہتا تھا کہ اس زمانے میں بخاری بھی وہاں پہ تھا، مسلم بھی وہاں پہ تھا، ٹھیک ہے نا، یہ سب وہاں پہ تھا۔ مسلم بخاری اس سے کچھ سینئر ہیں، کچھ پہلے گزرے ہیں، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کا زمانہ درک کیا۔ ترمذی اس زمانے میں رہتا تھا، احمد بن شعیب نسائی اس زمانے میں رہتا تھا، ابن ابی داود اس زمانے میں رہتا تھا، ابو داود خود سجستانی خود اس زمانے میں رہتا تھا۔ تو یہ جو ہے ان سب سے تفوق کی واضح ہے، وہ خطیب بغداد ان سب کو اچھی طرح جانتا ہے۔ خطیب بغداد
معرفت رجال میں اس جیسا ہے ہی نہیں. کون ہے خطیب بغداد جیسا صاحب کتاب تاریخ بغداد؟ اور علوم حدیث میں اس جیسا ماہر کہاں پیدا ہوتا؟ اچھا، اس نے شہادت دی کہ سب اپنے عصروں سے سب سے عالم تھا. اور کس عصر کی بات ہو رہی ہے؟ 3 صدی کی بات ہو رہی ہے. وَكَانَ حَافِظًا لِكِتَابِ اللَّهِ عارفا بالقراءات بصيرا بالمعاني فقيها في أحكام القرآن عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها. ترجمے کی ضرورت نہیں، وہ الفاظ واضح ہیں. عارفا بأقوال الصحابة والتابعين. اچھا، یہ ان کی تعریف جو میں نے اختصار کے ساتھ پیش کیا. یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جو محمد ابن احمد ابن عثمان الذہبی الناصبی کی کتاب ہے، جز نمبر 14، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، سن 1996 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی 200 صفحہ نمبر 267 میں محمد ابن جریر کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ الامام العلم المجتہد عالم العصر، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم. وكان من افراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف. تاریخ میں ان نوادر میں سے ہیں کہ ان جیسا بہت کم لوگ گزرے ہیں، کثرت علم میں اور تیز ہوشی میں اور کثرت تصانیف میں. اور بات بالکل صحیح کہہ رہی ہے، میں سب سے اتفاق کرتا ہوں. قل ان تر العیون مثلہ، زمانے کے اور روزگار کے اور تاریخ کے آنکھوں نے محمد ابن جریر جیسے افراد بہت کم دیکھے. یہ کتاب التنبیہ بمن یبعثہ اللہ علی رأس کل 100 سنہ، تالیف عبد الرحمن السیوطی. جماعت مخالفین کے پاس حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کسی شخص کو بھیجتا ہے جو دین کا احیاء کرتا ہے، دین کو تجدید کرتا ہے. تو وہ افراد کون ہیں؟ سیوطی صاحب فرماتے ہیں اس کتاب میں، کتاب چھپی ہے دار الثقہ لنشر و توزیع میں، صفحہ نمبر 46 میں فرماتے ہیں وممن يصلح أن يعد على رأس 300 الإمام أبو جعفر محمد بن جریر الطبری. سنہ 300 میں ایسا فرد جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس کو اللہ نے مبعوث کیا ہے، اللہ نے مبعوث کیا دین کی تجدید، دین کے احیاء کے لیے، وہ کون ہے؟ محمد بن جریر الطبری. بلی وبلغ رتبة الاجتهاد المطلق المستقل ودون لنفسه مذهبا مستقلا وله أتباع قلدوا وأفتوا وقضوا بمذهبه يسمون الجريرية. یہ جیسا ابو حنیفہ صاحب مذہب ہے نا، یہ پرانے زمانے میں اس کا مذہب تھا، ابن جریر الطبری کا. مجتہد مطلق تھا، اس کا اپنا مذہب تھا، اس لوگوں نے اس کی تقلید کی، اس کے فتووں کے مطابق قضات جو تھے وہ قضاوت کرتے تھے، فیصلے سناتے تھے، اور اس کے اتباع کو جریریہ کہتے تھے. وكان إماما في كل علم من القراءات والتفسير والحديث والفقه والأصول وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم والعربية والتاريخ. ان سب علوم میں، کون سے علم قراءات میں، علم تفسیر میں، علم حدیث، فقہ میں، اصول فقہ میں، صحابہ اور تابعین کے اقوال میں، علوم عربیت میں، علوم عربیت یعنی صرف و نحو بلاغت میں، وہ تاریخ میں، ان سب میں یہ کیا تھا؟ یہ امام تھا، اپنے زمانے کا سب سے برترین عالم تھا. قال النووی، یحییٰ بن شرف النووی نے کہا اجمعت الامت على انه لم يصنف مثل تفسیر. امت کا اجماع ہے کہ کسی نے محمد ابن جریر الطبری جیسا تفسیر نہیں لکھا. طبقات الشافعیۃ الکبریٰ للسبکی، عبد الوہاب ابن علی ابن عبد الکافی السبکی کی کتاب طبقات الشافعیۃ الکبریٰ الجزء الثالث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 120 میں بہت لمبی ترجمہ ہے محمد بن جریر کا. اس کے یہ اقوال دیکھیں: الامام الجلیل المجتہد المطلق ابو جعفر الطبری. پھر اس کے مدح میں باتیں کر بہت ہے. کتاب ہے وفیات الاعیان لابن خلکان، جلد نمبر 4، چھاپ دار صادر بیروت میں. یہاں پر جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 191 میں ابن جریر الطبری کے متعلق فرماتے ہیں صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير كان إماما في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك. یہ امام تھا مختلف علوم میں، تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ اور دوسرے علوم میں.
وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغرازة فضله وكان من الأئمة المجتهدين لم يقلد أحدا. اس کے بہت ساری تصنیفات ہیں، اس کے کثرت علم اور غرازت علم پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ خود مجتہد مطلق تھا، یہ کس نے کسی کی تقلید نہیں کیا. وكان ثقة في نقله وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها، اور یہ ثقت اپنے نقل میں، اور اس کی تاریخ جو ہے تاریخ طبری، یہ جماعت عمریہ کی صحیح ترین تاریخ یہی تاریخ ہے. کس کا قول ہے؟ ابن خلکان کا. تو یہ آپ نے اس شخص کی جلالت اور اس کی عظمت کو دیکھا آپ نے. کون؟ محمد ابن جریر الطبری، جو تاریخ طبری، تفسیر طبری، تہذیب الآثار اور بہت سے سارے دوسرے کتب کا یہ مصنف ہے. اچھا، یہ محمد ابن جریر الطبری نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب الولایہ، اور اس میں اس نے غدیر کے احادیث کو جمع کیا، مختلف طرق سے جمع کیا. اور یہ کتاب پہلے زمانے میں موجود تھا، اب کے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے موجود ہو، لیکن جماعت عمریہ نے اگر ہے بھی تو مخطوطات میں پڑھا ہے کہ اس لوگوں نے اس کو چھپا دیا ہے. جیسے اس کا تفسیر جو ہے، تفسیر طبری جو اتنا مشہور ہے، اتنا معروف ہے، آج سے کوئی 50-60 سال پہلے یہ ہاتھ میں آیا. یہ بہت عرصے تک، صدیوں تک یہ چھپا ہوا تھا، یہ مفقود تھا. تو اس کا نسخہ کہاں سے مل گیا؟ یمن سے مل گیا. جب یمن سے مل گیا تو کیونکہ اس کی تفسیر کی اہمیت کی وجہ سے مصر کے گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنا دیا، ان کو بھیج دیا یمن. اس مخطوطے کے انہوں نے کاپیز بنا دیے، اور اسی مخطوطے کے روح سے اب تفسیر طبری پوری دنیا میں دوبارہ پھیل گئی ہے. تو ہو سکتا ہے یہ کتاب الولایہ ان کے مخطوطات میں موجود ہوں، اور یہ لوگ چھپاتے ہوں، تو ان سے کوئی عجب نہیں ہے. میں نے بعض کتب میں دیکھا تھا، پڑھا تھا کہ ایک بہت بڑا لائبریری ہے دمشق میں، اس میں مخطوطات بہت زیادہ ہیں. المکتبہ الظاہریہ اس کو بولتے ہیں. وہ دنیا میں ان چند اسلامی کتاب خانوں میں سے ہیں جس میں مخطوطات بہت زیادہ ہیں. تو یہ محمد ناصر الدین الالبانی جو ہے، یہ وہاں پہ جاتا تھا مخطوطات کے قسم میں، اور یہ بہت ایک موٹا، ایک ڈھیلا قسم کا قمیض پہن کے جاتا تھا نا، اور وہاں سے یہ جو بھی شیعوں کے حق میں کتابیں ہوتا تھا وہ اپنے آستین میں ڈال کے اس کو چرا کے باہر نکل جاتا تھا، اس کو تباہ کر دیتا تھا. تو یہ لوگوں کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہ کتابوں کو تباہ کریں، کتابوں کو چھپائیں. اب کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اس موضوع پہ بات کریں گے، جماعت عمریہ کے علماء کے تاریخ میں ان کی خیانت اور ان کی غداری، کہ انہوں نے کس طرح سے، یہ بہت ایک ایسی موضوع ہے، کسی نے اس کو چھیڑا نہیں ہے. اس کے حقیقت ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس پہ بالکل کسی کو اتنا مواد دے سکتے ہیں کہ کوئی اس موضوع پہ پی ایچ ڈی کر دے، کہ ان لوگوں نے کیسے ان کے تاریخ ہی یہی ہے، حق بناؤ اور حق چھپاؤ، حق بناؤ، حق گڑو اور حق چھپاؤ. کس طرح انہوں نے روایات کو جو ان کے مذہب کے خلاف ہو، جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے حق میں ہو، ان لوگوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی. تو بہرحال ان کتب مفقودہ میں سے کون سی کتاب ہے؟ کتاب الولایہ. کتاب الولایہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ. ان کی امام ہے ذہبی صاحب، محمد ابن عثمان ابن قائماز الذہبی. جزء اول تذکرۃ الحفاظ. حفاظ سے کیا مراد؟ حفاظ احادیث، روات احادیث، بڑے بڑے محدثین کا ذکر. جزء اول، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر صفحہ نمبر 713 میں محمد ابن جریر الطبری کے ترجمے میں وہ فرماتے ہیں: وَلَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ ابن ابی داود تکلم فی حدیث غدیر خم. ابن ابی داود جو تھا وہ معتصم عباسی، متوکل عباسی کا کیا تھا؟ متوکل عباسی کا ندیم تھا، اس کے ساتھ بیٹھنے والا تھا، اس کا دوست تھا. اور وہ تو تئی ناصبی متوکل نے اس کو بڑا ڈیل دیا تھا کہ تم حدیث نقل کرنے کی تمہیں اجازت ہے. اس سے پہلے تو حدیث نقل کرنے کی ان کو اجازت نہیں تھی نا، جماعت عمریہ کے محدثین کو، مامون کے زمانے میں، اور اس سے پہلے نہیں تھا اجازت. تو متوکل نے ان کو اجازت دی، اور متوکل نے
جو ناصبی ٹائپ کے علماء ہیں ان کو اجازت دی کہ تم حدیث نقل کرو. ان کی حدیث کا جمع بھی اسی زمانے میں ہوا ہے. اسی متوکل جو ایک دشمن امیر المؤمنین علیہ السلام تھا، ان کو گالی دیتا تھا، ان کے زمانے میں بخاری مسلم وغیرہ جمع ہوئی ہیں. تو یہ ابن ابی داؤد جو اس زمانے میں بڑا محدث تھا، اس نے کہا تھا کہ حدیث غدیر ضعیف ہے. یہ خبر جب ابن جریر الطبری کو پہنچی، عمل کتاب الفضائل وتکلم علی تصحیح الحدیث. اس نے کیا کیا؟ ابن جریر الطبری نے فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام کو جمع کیا اور اس حدیث کی صحت کو ثابت کرنے کا اس نے ہمت کیا. قلت رأيت مجلدا من طرق الحديث لابن جرير فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق. ذهبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی کتاب کی ایک جلد دیکھی ہے. ایک جلد دیکھی ہے. کون سی کتاب؟ کتاب ابن جریر الطبری، جس میں اس نے حدیث غدیر خم کو کی تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے دیکھی، اس کے کئی مجلدات ہیں، میں نے صرف اس کی ایک جلد کتاب دیکھی ہے. میں نے طرق حدیث غدیر کی کتاب کا صرف ایک جلد دیکھا ہے جو ابن جریر نے لکھا ہے. فاندہشت له ولکثرة تلک الطرق. تو میرا تو دماغ اڑ گیا. فاندہشت، اندہاش کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ ایک چیز جو انسان کو بالکل متحیر کر دے، جو انسان کو بالکل اتنا بڑا کوئی کام ہو، اتنا بڑا کوئی چیز ہو کہ انسان کی عقل اڑ جائے. کہتا ہے میں ابن جریر کے لیے کہ اس نے کیسا اس نے شیعوں کے حق میں اتنے احادیث کیوں جمع کیے ہیں، اور یہ اس حدیث غدیر کے طرق کتنے زیادہ ہیں. صرف ایک جلد دیکھی ہے، دوسرا جلد، تیسرا جلد، چوتھا جلد، وہ بقیہ مجلدات نہیں دیکھے، صرف ایک ہی جلد دیکھا تو میری عقل اڑ گئی. اور یہ کون کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے الذہبی. ذہبی خود ناصبی ہے، خود اقرار کرتا ہے کہ اس حدیث کے طرق اتنے زیادہ ہیں، اور یہ کتاب اس نے ایک جلد دیکھی ہے. کتاب ہے فتح الملک العلی بصحت حدیث باب مدینہ العلم علی علیہ السلام، تألیف احمد بن محمد بن صدیق الحسنی المغربی. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1354 میں، مثلا آج سے 90 سال پہلے. میرے محترم ناظرین، ہمارے دور میں جماعت عمریہ کے بڑے بڑے محدثین میں احمد بن محمد بن صدیق الغماری کا شمار ہوتا ہے. یہ احمد بن محمد بن صدیق الغماری ان کے تحقیقات عجیب و غریب ہیں. یہ فرق بالخصوص علم حدیث میں البانی جیسے لوگ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ان کے تحقیقات بڑے عجیب ہیں. یہ لگتا ہے مجھے سن 1980 کی دہائی میں ان کی وفات ہوئی ہے. اچھا، اس کتاب میں صفحہ نمبر 98 میں وہ یہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الذَّهَبِي فلا ينبغي أن يقبل قوله في الأحاديث الواردة بفضل علي عليه السلام فإنه كان إذا وقع نظره عليها اعترته حدة أتلف شعوره وغضب أذهب وجدانه حتى لا يدري ما يقول. کہتے ہیں ذہبی جو ہے بڑا متعصب آدمی ہے. یہ جب بھی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی حدیث کی تضعیف کرے تو اس کی بات کی طرف توجہ نہ کرو، کیونکہ جب اس کی نظر ہمیشہ ذہبی اس طرح ہوتا تھا کہ یہ خود مخالفین کا ہے. احمد بن محمد صدیق الغماری المغربی النزیل بالقاہرہ، یہ خود مخالفین کے علماء میں سے ذہبی کے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ اتنا متعصب ہے کہ جب بھی اس کی نظر پڑتی ہے کسی ایسے حدیث میں جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہو، تو اس کو ایک ایسا تعصب پکڑ لیتا ہے کہ وہ تعصب کی وجہ سے اس کے شعور سب تلف ہو جاتے ہیں، اس کی عقل چلی جاتی ہے، اور اس کو ایسا غصہ چڑھ جاتا ہے کہ اذهب وجدانہ، کہ اس کی کانشینس، اس کی ضمیر اس غضب کی وجہ سے وہ اس کی ضمیر فارغ ہو جاتی ہے، ضمیر بھی غائب ہو جاتی ہے اس کی. پھر وہ حتی لا یدری ما یقول، پھر خود ذہبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا لکھ رہا ہے. بات بالکل ان کی صحیح ہے. کوئی شخص پی ایچ ڈی کرنا چاہے نا کہ ذہبی کے نصب پر کہ کیسے وہ مستدرک حاکم کے کتاب میں صحیح احادیث کو وہ کیسے ضعیف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی دوسری تصنیفات میں. اچھا، یہ آپ نے دیکھا ذہبی صاحب نے شہادت دی کتاب الولایہ لابن جریر الطبری صحیح ہے. یہ کتاب تہذیب التہذیب لابن حجر العسقلانی، چاپ حیدرآباد دکن، جز نمبر 7،
یہاں پر میرے محترم ناظرین آپ کو دکھا دیتے ہیں صفحہ نمبر 339 میں ابن جریر الطبری کے ترجمے میں وہ فرماتے ہیں وَذَكَرَ حَدِيثَ الْمُوَالَاةِ عَنْ نَفَرٍ سَمَّاهُمْ فقط ایک شخص ہے کہ انہوں نے ابن جریر کہ انہوں نے حدیث موالات چند طرق سے جمع کیے ہیں وقد جمعه ابن جریر الطبری فی مؤلف فیہ اضعاف من ذکر وصححه ابن جریر الطبری نے اسی حدیث موالات کو من کنت مولا کو اپنی ایک تالیف میں جمع کیا اور اس میں بہت ہی زیادہ مختلف طرق سے اس کو جمع کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی تصحیح ہے کس بات کی کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے شہادت دی ہے کہ ابن جریر طبری کی تصنیف ہے خاص حدیث غدیر پر. یہ کتاب ہے العواصم والقواسم فی الذب عن سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیف محمد ابن ابراہیم الوزیر الیمانی متوفى سنہ 840 تحقیق شعیب الارناؤوط الجزء الثامن کتاب چھپی ہے سنہ 1994 میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 62 میں ابن الوزیر الیمانی فرماتے ہیں وابن جریر من ائمۃ الحدیث ابن جریر الطبری حدیث کے اماموں میں سے ہیں. هو الذی وہ وہی ہیں صنف انہوں نے ایک تصنیف کیا جزءا فی طریقی کہ ایک کتاب خاص فی طریق حدیث من کنت مولا فعلی مولا کہ انہوں نے اس حدیث من کنت مولا پر ایک کتاب لکھی ہے اس کے طرق جمع کیے ہیں. وصنف الذهبی جزءا فی طرقه وحکم بالتواتر جو ذہبی نے بھی ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے اس میں اس نے بھی اعتراف کیا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے یہ کتاب یہ حدیث صحیح ہے بلکہ متواتر. اچھا تو اب پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ کتاب الولایہ لابن جریر الطبری یہ ہمارے ذہن کا کہ ایک تخیل نہیں ہے، یہ واقعاً ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے طرق حدیث غدیر جمع کیا ہے. اچھا اب یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن اس کتاب میں سے ایک حدیث ہمارے ہاتھ میں ہے. اب پرانے زمانے میں یہ علماء کے پاس ہوتے تھے اس کے نسخے پر یہ غائب ہو گئے اس کے نسخے لیکن اس کی ایک حدیث بچی ہے اس کی حدیث ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ کتاب ضیاء العالمین فی بیان امامت الائمۃ المصطفین صلوات اللہ علیہم تالیف العلامۃ الفتونی الشریف ابو الحسن ابن محمد طاہر الفتونی العاملی. علامہ فتونی عاملی یہ جد ہیں صاحب جواہر کے نانا ہیں اور یہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے اور یہ ان کے پاس اجازہ بھی ہیں. شیخ حر سے اجازہ ہے شیخ مجلسی سے اجازہ ہے اور اجازت تو کہیں ہیں ان کے اور یہ اصل میں جبل عامل کے ہیں یہ لبنان کے ہیں لیکن یہ رہتے تھے اصفہان میں پھر نجف منتقل ہو گئے تھے اس لیے اس کو امامی بھی کہتے ہیں کہ نجف میں رہتے تھے. تو یہ کتاب ہے ضیاء العالمین فی بیان امامت الائمۃ الطاہرین علیہم السلام. یہ شیعہ عالم ہے لیکن انہوں نے یہ ابن جریر کے کتاب سے نقل کرتے ہیں. کتاب چھپی ہے مؤسسۃ آل البیت لاحیاء التراث میں. اس کتاب میں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 180 میں حدیث غدیر بلکہ خطبہ غدیر بنقل محمد ابن جریر الطبری فمنها ما رواه محمد ابن جریر الطبری في كتابه الذي اشرنا اليه باسناد له ذكره فيه عن زید بن ارقم. ابن جریر الطبری نے زید بن ارقم سے اپنے سند کے ساتھ نقل کیا. تو یہ کتاب ہمارے پاس نہیں کتاب ہے ابن جریر لیکن پرانے زمانے میں ہوتے تھے اور اس عالم نے اس سے نقل کیا ہے اور یہ خطبہ ہے غدیر کا اور اس میں حدیث آیہ تبلیغ بھی ہے. آپ کی خدمت میں نے کیا عرض کیا کہ 6 صحابہ سے جماعت مخالفین نے آیہ تبلیغ کا نزول امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں غدیر خم میں نقل کیا. زید بن ارقم، عبداللہ ابن مسعود، جابر ابن عبداللہ الانصاری، عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب الحاشمی القرشی، ابو ہریرہ دوسی جد
عمر ابن قیس الماصر، یہ 6 صحابہ ہو گئے. اس کے علاوہ تابعین میں سے حضرت ابو جعفر محمد ابن علی باقر علوم الرحمن سلام اللہ علیہ، امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے. تو ہم ابھی پہلے مرحلے میں زید بن ارقم کی حدیث، اور آج کی جو سیشن ہے وہ اسی حدیث میں نکل جائے گی، کیونکہ یہ خطبہ بڑا طویل ہے اور اس خطبے میں بڑے برکات ہیں. تو میں یہ خطبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جماعت مخالفین کے زبانی جو انہوں نے نقل کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی خطبہ غدیر نقل کیا، جو ہمارے کتب میں کتاب احتجاج میں، کتاب سلیم بن قیس وغیرہ میں موجود ہے. لیکن ہم وہ خطبہ غدیر جو ہے وہ نقل نہیں کر رہے، ابھی مخالفین نے جو نقل کیا اس کی طرف سے نقل کر رہے ہیں. اچھا، زید بن ارقم نے نقل کیا ہے، لما نزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغدیر خم فی رجوعہ من حجۃ الوداع، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے اور انہوں نے غدیر خم کے مقام پر نزول فرمایا. وکان فی وقت الضحى وحر شدید، اور یہ وقت دوپہر کا وقت تھا اور حرارت بہت، گرمی بہت سخت تھی. امر بدوحات فقمت، وہاں پہ درختوں کو انہوں نے حکم دیا. ان کے حکم کو تعمیل کرتے ہوئے صحابہ نے درختوں کے نیچے ان کے جو کانٹے، وہ سمورا کا درخت ہوتا ہے نا، اس میں کانٹے بہت ہوتے ہیں، اس سے کانٹے کرتے ہیں، تو ان کو جھاڑو لگا دیا کہ وہاں سے درخت کے نیچے جو کانٹے وغیرہ ہیں ان کو سب صحابہ نے جھاڑو لگا دیا. ونادى الصلاة جامعة، بلا دیا کہ آج نماز جماعت ہوگی یہاں پر. فاجتمعنا فخطب خطبة بالغة، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی بلیغ خطبہ بیان فرمایا. ثم قال، پھر انہوں نے کہا، ان اللہ انزل الی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. انہوں نے فرمایا کہ ہے حبیب صلی اللہ علیہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ آیا نازل کیا کہ بلغ ما انزل الیک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کیجئے، پہنچا دیجئے اس پیغام کو، اس پیغام کو جو تیری جانب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اگر تو وہ نہیں پہنچاتا فما بلغت رسالتا، تو نے رسالت نہیں پہنچایا ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے درگزر تجھے لوگوں سے محفوظ رکھتا ہے ان کے شر سے. میرے محترم ناظرین، اب اگر کوئی کہہ دینا کہ اس کی سند میں کچھ ایسا ویسا سند مذکور نہیں ہے، یہ بغیر سند کے انہوں نے ذکر کیا ہے، علامہ عاملی نے، فتونی عاملی نے رحمۃ اللہ علیہ، اب ابن جریر کی کتاب سے. تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس آیہ کا نزول اسانید کے ساتھ اور بہت سارے اسانید کے ساتھ اگلے پروگرامز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے. اور ایک ہی حدیث اگر مختلف طرق سے وارد ہوئی ہوں، ٹھیک ہے نا، اگر وہ ہر طریق بشر فی نفسها ضعیف بھی ہونا تو ان کو ملا کر وہ متواتر بن جاتی ہیں. شواہد کے لیے اور توابع کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب سند کے لحاظ سے صحیح ہوں. جب کثرت توابع، کثرت شواہد بن جاتی ہیں تو ایک بات متواتر بن جاتی ہے. یہ علماء کے ہاں یہ بات ثابت ہے اور اس میں کوئی نزاع کی بات ہی نہیں. اچھا، وقد امرنی جبرائیل عن ربی، اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے رب کی جانب سے فرمان لے کے آیا ہے، ان اقوم فی هذا المشهد، کہ میں آپ کے محل شہود کے سامنے، آپ کے آنکھوں کے سامنے اسی مقام پہ کھڑا ہو جاؤں. وَأُعْلِمَ كُلَّ أَبْيَضَ وَأَسْوَدَ، اور ہر سیاہ و سفید شخص کو، ہر سیاہ شخص کو اور ہر سفید کو، یعنی ہر شخص کو میں یہ بتا دوں اور یہ میں سمجھا دوں اور یہ میں پہنچا دوں، ان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اخی، میرے بھائی ہیں، وہ وصی، وہ میرے وصی ہیں، وہ خلیفتی، اور وہ میرے جانشین ہیں، والامام بعدی، اور وہ میرے امام ہیں میرے بعد. یہ جبرائیل یہ پیغام لے کے آیا کہ میں یہاں پہ کر دوں. فسألت جبرائیل ان یستعفی لی، میں نے جبرائیل سے کہا کہ کاش مجھے رب اس پیغام کو پہنچانے سے، اعلان کرنے سے مجھے معاف کر دے. لعلمی بقلت المتقین وکثرت الموذین لی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ
اس اجتماع میں اہل تقوی کم ہیں، بلکہ میری امت میں ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اہل تقوی کم ہیں، مجھے اذیت دینے والے زیادہ ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کم ہیں، اور جو مجھے اذیت کرتے ہیں، جو مجھے آزار پہنچاتے ہیں، جو مجھ سے دشمنی کرتے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ واللائمین، اور جو لوگ میری بات کو نہیں مانتے الٹا مجھ پہ الزام لگائیں گے، یہ زیادہ ہیں۔ لکثرت ملازمت لعلی وشد علیہ السلام وشدت اقبالہ علیہ، یہ مجھے اذیت کرتے ہیں اور یہ مجھے ملامت کرتے ہیں اور یہ مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں۔ لکثرت ملازمت لعلی، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمیشہ کثرت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ وشدت اقبالی علیہ، اور میں ان سے بڑا محبت کرتا ہوں، ان پہ بڑا توجہ دیتا ہوں، ان پہ بڑی میری التفات ہے۔ حتی سمونی اذنا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے اذن کہا ہے۔ میرے صحابہ نے مجھے کیا کہا ہے کہ یہ بڑے اذن ہیں۔ اذن کس کو بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں جو گلیبل ہو، انگلش میں بولتے ہیں گلیبل، اردو میں کیا کہیں گے؟ وہ شخص جو بہت آسانی کے ساتھ اس کو دھوکہ دیا جا سکے، وہ شخص جس کو آپ آسانی سے دھوکہ دینا، کم شعور شخص، اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں اذن، کہ جو بھی کوئی بات کہہ دے وہ فوراً اس کو یقین آ جاتا ہے۔ میرے صحابہ نے مجھے کیا نام دیا ہے؟ اذن۔ فقال اللہ تعالی، اللہ نے کہا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وَيَقُولُونَ هُوَ اذن، ان صحابہ میں سے ایسے افراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذن ہے، یعنی بڑے سادے ہیں، جو بھی ان کو کچھ سنا دیتا ہے ان کو فوراً یقین آ جاتا ہے۔ قل اذن هو خیر لکم، ان سے کہہ دیجیے کہ یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذن آپ کے لیے بہتر ہے، جن کو تم اذن کہتے ہو وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو ان کو کیوں اذن کہتے تھے؟ کہتے تھے جو ان کا یہ اپنے چچا زاد بھائی سے بڑے پیار کرتے ہیں، اپنے داماد سے، ان سے بڑے پیار کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں اس کو ہی حکم مان لیتے ہیں، ہماری بات مانتے ہی نہیں۔ اچھا، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَهُمْ وَأَدُلَّ عَلَيْهِمْ لَفَعَلْتُ، اگر میں چاہتا کہ میں یہ لوگ کون ہیں جو مجھے اذیت کرتے ہیں اور جو مجھے اذن کہتے ہیں، میں ان کا نام بتا دیتا اور ان کے اشارہ کرتا کہ فلان 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 ہے، مگر میں چاہتا تو کرتا۔ وَلَكِنِّي بِسِتْرِهِمْ قَدْ تَكَرَّمْتُ، لیکن میں بڑا کریم ہوں، میں نے ان کو پوشیدہ رکھنے کا میں نے ان پہ کرم کیا کہ ان کو اب مزید شرمندہ نہ کیا جائے۔ فلم يرض اللہ الا بتبلیغی فیہ، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھ سے راضی نہیں ہوں جب تک کہ تو یہ اعلان نہ فرما۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ، اے لوگوں کا اجتماع، اس بات پہ یقین کر لو، اے بنی آدم، اے بشر، قیامت تک جتنے لوگ میری بات کو سنیں گے، فَاعْلَمُوا، اس بات کو جان لو اور یقین کر لو اور سمجھ جاؤ، ذَلِكَ، اس بات کو، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا، کہ اللہ تعالیٰ نے سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کا ولی، آپ کا سرپرست، آپ کا صاحب اختیار اور آپ کا امام، آپ کا پیشوا، آپ کا لیڈر، آپ کا قائد اللہ نے نصب کیا ہے، اللہ نے اپوائنٹ فرمایا۔ وَفَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی سید المسلمین امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی طاعت ہر شخص پر اللہ نے واجب قرار دیا، ہر شخص پر۔ ماضٍ حکمہ، جو وہ فیصلہ کریں ان کا فیصلہ نافذ ہے۔ جائز قولہ، جو وہ فرمائیں، جو ان کی فرمائش ہو، جو ان کی گفتار ہو، وہ سب پہ واجب ہے کہ قبول کریں، تصدیق کریں۔ ملعون من خالفہ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سکان السماوات، ملائکہ مقربین اور 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کی لعنت ہے اس شخص پر جو مخالفت کرے
کسی بڑی بات میں یا کسی چھوٹی بات میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے مخالفت کرے. مرحوم من صدقہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت اس شخص کے لیے جو تصدیق کرے فرامین امیر المؤمنین علیہ السلام کو، کہ جو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، میرے بھائی سید المسلمین سلام اللہ علیہ، جو میرے داماد ابو الحسن والحسین علی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہو، اس کی تصدیق کرے، اللہ کی رحمت ہے اس پر. اسمعوا واطیعوا، سن لو اور طاعت کرو. فإن اللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ آپ کا صاحب اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آپ پہ نافذ ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے تمہاری زندگی پہ نافذ ہے، اللہ تمہارا مولا ہے. وعلی امامکم، اور کون آپ کا امام ہے، کون آپ کا قائد ہے، کون آپ کا لیڈر ہے؟ علی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام. ثم الامامۃ فی ولدی من صلبہ الی یوم القیامہ، پھر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد امامت صحابہ کو نہیں ملے گی. دل میں بھی نہیں رکھنا نا کہ چلو ان کو مل جاتا تو ان کے بعد ہمیں ملے گی، نہیں، ان کے بعد امامت میری اولاد میں، جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے صلب اطہر سے ہوں گے روز قیامت تک. اور ان کا آخری امام کون ہوگا؟ امام مہدی ہے، صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام. لا حلال الا ما احلہ اللہ ورسولہ وہم، دنیا میں کوئی حلال نہیں ہے الا وہ چیز جس کو اللہ حلال کر دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال کر دے، اور ائمہ ابرار علیہم السلام. ائمہ ابرار علیہ السلام نمبر 1 علی علیہ السلام، آخرین امام مہدی علیہ السلام. ولا حرام الا ما حرمہ اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہم، اور دنیا میں کوئی حرام ہی نہیں ہے مگر وہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ حرام کر دیں. اچھا، فما من علم الا وقد احصاہ اللہ فی، کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اس کو جمع کیا ہے. انا مدینۃ العلم، کوئی انفارمیشن، کوئی ہدایت، کوئی علم کا کوئی ایسا کرن، ایسے نور، ایسی روشنی نہیں ہے جو مجھ میں نہیں ہے. اللہ نے سب علم مجھے دیا ہے. وَنَقَلْتُهُ إِلَيْهِ، اور یہ سب علم میں نے کس کی طرف کس کو دیا ہے؟ میں نے اپنے وصی، اپنا خلیفہ، اپنے جانشین امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا ہے. فَلَا تَضِلُّوا عَنْهُ، بس جب ان کا یہ مقام ہے تو کبھی ان سے بچڑ نہیں جانا، کبھی ان سے دور نہیں جانا، کبھی ان سے بھلے ان کو کھونا نہیں، کبھی ان سے گم نہ ہو جانا. وَلَا تَسْتَنْكِفُوا مِنْهُ، اور کبھی بھی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے بجا لانے میں کبھی بھی بھلے تم پیچھے نہ ہٹنا. فَهُوَ الَّذِي يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَيَعْمَلُ بِهِ، کیونکہ امیر المؤمنین ہی علیہ السلام، امیر المؤمنین ہی علیہ السلام وہ ذات اقدس ہیں جو حق کی طرف آپ کو ہدایت دیتے ہیں اور حق پہ خود بھی عمل کرتے ہیں. لن يتوب اللہ علی احد انکرہ، جو بھی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کا انکار کر دے، ان کی امامت کا، اللہ تعالیٰ کبھی اس کے توبے کو قبول نہیں کرتا، کبھی اس کی مغفرت نہیں کرتا. ولن یغفر له حتما، اور کبھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی. علی اللہ ان یفعل ذلک، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنے اوپر واجب و فرض بنا دیا ہے کہ میں کبھی مغفرت نہیں کروں گا، کبھی اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کرتا ہے. وَأَن يُعَذِّبَهُ عَذَابًا نُكْرًا أَبَدَ الْآبِدِينَ، ایسے فرد کی کیا ہوتی ہے؟ شدید عذاب، سخت عذاب، بری عذاب ہوتی ہے ابد الآبدین، ہمیشہ کے لیے. فَهُوَ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدِي مَا نَزَلَ الرِّزْقُ وَبَقِيَ الْخَلْقُ، جب تک اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق نازل کرتا ہے اور جب تک خلق باقی ہے،
کوئی مخلوق باقی ہے، سب سے افضل میرے بعد کون ہے؟ سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام۔ ملعون من خالف، ملعون ہے وہ جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرے۔ قولی عن جبرائیل وقول جبرائیل عن اللہ، یہ میری باتیں میری اپنی بناوٹی نہیں ہے، یہ میری بات یہ سب باتیں جبرائیل کی ہے، اور سب جبرائیل یہ سب باتیں اللہ کی جانب سے لے کے آیا ہے۔ فلتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص یہ سوچ لے، یہ دیکھ لے کہ اس نے اپنے آخرت کے لیے کیا عمل اس نے کیے ہیں، کیا اس نے توشہ بنایا، کیا پریپریشن کیا، اس کے نام اعمال میں کیا لکھے گئے ہیں قیامت کے لیے۔ ہر شخص کو سوچنا چاہیے۔ افہموا محکم القرآن ولا تتبعوا متشابہ، قرآن میں جو محکم آیات ہیں اس کو اچھی طرح سے سمجھ جاؤ، قرآن میں جو متشابہ آیات ہیں کہ ایک آیت کے 3 4 5 7 اور 10 معنی ہو سکتے ہیں، 2 معنی ہو سکتے ہیں، ان کا اتباع نہ کرنا ان آیات قرآن کا، صرف محکم آیات کو سمجھ جاؤ، متشابہ آیات کا کبھی عمل نہیں کرنا۔ متشابہ آیات پہ کیا کریں پھر؟ وَلَن يُفَسِّرَ ذَلِكَ لَكُمْ إِلَّا مَنْ أَنَا آخِذٌ بِيَدِهِ وَشَائِلٌ بِعَضُدِهِ، ان آیات کی تفسیر، محکم و متشابہ کی تفسیر صرف وہی کر سکتا ہے جس کا دست مبارک میرے ہاتھ میں ہے، اور جن کے بازو یہ عالم گشا کو میں نے اوپر اٹھایا ہے۔ سلام اللہ علیہ۔ وَمُعَلِّمُكُمْ، اور وہ شخص جن کے متعلق میں آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہوں، ان من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، کہ جس کا میں مولا و سرور و سالار ہوں، اس کا سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین یہی علی، فہذا علی، یہی علی علیہ السلام جن کا دست مبارک میرے ہاتھ میں ہے، یہی ان کا سرور و سالار، ان کا آقا، ان کا صاحب اختیار، ان کا مالک ہے۔ وَمُوَالَاتُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنزَلَهَا عَلَيَّ، یہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت اور ان کی ولایت، یہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی دین میں بادشاہی، کہ وہ صاحب اختیار ہیں، وہ ولی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نازل کیا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں کہ یہ میری رائے ہے، میں کوئی تجویز دے رہا ہوں۔ الا وقد ادیت، جان لو کہ میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے، میں نے پیغام تجھے پہنچا دیا ہے۔ الا وقد بلغت، ہوشیار رہو کہ میں نے یہ تبلیغ کر دی، میں نے سمجھا دیا، میں نے سنا دیا۔ الا وقد اسمعت، باخبر ہوشیار کہ میں نے تمہیں سمجھا دیا، میں نے تمہیں سنا دیا۔ الا وقد اکملت، ہوشیار رہو کہ میں نے کاملاً ادا کیا ہے۔ الا وقد اوضحت، ہاں ہوشیار رہو کہ میں نے کاملاً توضیح دی ہے، واضح کیا ہے، روشن کیا ہے۔ لا تحل امرۃ المؤمنین بعدی لأحد غیرہ، میرے بعد کسی بھی شخص کے لیے مؤمنین کی امارت، مؤمنین کی بادشاہت، مؤمنین کی لیڈرشپ کسی کے لیے جائز نہیں ہے سوائے سید المسلمین یعصوب الدین علیہ السلام کے لیے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی اور شخص کہ ہم خلیفہ بن جاتے ہیں، یہ سب پہ حرام ہے سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے۔ ثم رفعه الى السماء حتى صارت رجله مع ركبة النبي صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک لیا تھا نا ہاتھ میں، دست یا بازو کو لیا تھا، شاید بازو ہاتھ میں تھا، بازو پکڑا تھا، بازو کو اٹھایا، اور یہ اعجاز ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے جو پیر مبارک ہے، قدم مبارک ہے، زمین سے اٹھ گئے۔ اس طرح کوئی کسی شخص کو نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے نا، بازو سے پکڑ کے آپ ایک چھوٹے بچے کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 33 سال، اس طرح نہیں اٹھا سکتا۔
امیر المؤمنین علیہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے دونوں قدم مبارک زمین سے مرتفع ہو گئے، بلند ہو گئے، کہاں تک پہنچ گیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے تک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کا بازو سے پکڑ کے اٹھایا، امیر المؤمنین علیہ السلام ہوا میں، صرف بازو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ اور یہ اس طرح اعجاز کر کے بتانا، اور یہ سب مخالفین کی حدیث ہے، یہ شیعوں کی حدیث میں آپ کو نہیں سنا رہا، یہ ابن جریر طبری کی حدیث ہے، زید بن ارقم سے اپنے سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس طرح اعجاز کے ساتھ کسی بات کو بتانا تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے اور وہ یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے نا، اگر ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہتے ہیں اور اسی وقت معجزہ بھی صادر ہوتا ہے تو وہ لوگ زیادہ توجہ دیں گے، زیادہ التفات کریں گے، لوگوں کو یہ بات زیادہ رہے گی۔ اسی لیے حدیث غدیر کے اسانید اتنے زیادہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اہتمام کیا تھا، ایک گرم مقام پہ ان کو روکا تھا، ٹھیک ہے نا، اور یہ سفر سے آ رہے تھے، جو حاجی سفر، جو قافلے آگے گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو قافلے پیچھے تھے انتظار کیا وہ سب پہنچ جائیں۔ تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیوں روک دیا؟ سب لوگوں کی توجہ رہتی ہے نا کہ ہم نے تو سفر میں جانا، گھروں کو پہنچنا ہے، یہ کیوں روکا ہوا ہے؟ تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اہم بات ہے، اور کوئی وہاں پہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اس غدیر میں وہاں پہ پانی تھا۔ اب کوئی کہہ دے نا کہ وہاں پہ پانی لینے کے لیے رکے تھے، یہ سب جھوٹ ہے کہ پانی لینے کے لیے رکے تھے، کسی بھی روایت میں نہیں ہے کہ وہاں پہ پانی رکنے کے لیے ہم گئے تھے۔ اور وہاں پہ غدیر جو ہے نا، وہ غدیر کس چیز کی غدیر ہے؟ وہ غدیر ہے سیلاب کا غدیر ہے، یعنی جب بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ پانی ہوتی ہے، عام طور پہ وہاں پہ پانی نہیں ہوتا۔ غدیر کے مقام پر بارش ہوتا ہے پہاڑوں میں، تو پہاڑوں سے اگر کوئی سیلاب آ جاتا ہے تو وہاں کچھ دیر کے لیے پانی رک جاتا ہے، تو وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی اس زمانے میں، اب بھی کوئی آبادی نہیں وہاں پر۔ اگر پانی ہوتا وہاں پر مستقل تو وہاں پہ ضرور آبادی ہوتی۔ غدیر خم میں کوئی آبادی نہیں تھی کیونکہ وہاں پہ مستقل پانی نہیں ہوتا تھا۔ تو اچھا، تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بازو پکڑ کے بازو مبارک اٹھا دیا زمین سے، دونوں قدم مبارک زمین سے اکڑ گئے، ہوا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو جیسے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام بلندتر ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایک دو بالش جو ہیں وہ کچھ ان پائنتر ہیں، جیسے انسان کے قدم اور کے گھٹنے میں جو فاصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کو اٹھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقال فرمائے، معاشر الناس، اے سب لوگو، معاشر الناس، اے سب لوگو، اے صحابہ، اے تابعین، اے تابعی تابعین، اے میرے امت کے نسل جو قیامت تک آنے والے ہیں، سنو، ھذا اخی، میرے بھائی، دنیا میں میرا ایک ہی بھائی ہے، دنیا میرا ایک ہی بھائی ہے، اور وہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، وہ وصی، یہ میرے وصی ہیں، وہ واعی علمی، اور میرے علم کے خزانے، میرے علم کا ٹریجر، میرے علم کا جو 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 ظرف ہے اور جو خزانے دار ہیں وہ وہی ہیں، وہ خلیفتی علی کل من علی من آمن بی، اور میرے جانشین ہر اس شخص پر جس نے مجھ پہ ایمان لایا ہے، وعلی تفسیر کتاب ربی، اور جس نے میرے رب کے کتاب پہ تفسیر لایا، کہ تفسیر پر ایمان لایا، جو بھی شخص اس نے مجھ پہ ایمان لایا اور میرے رب کے کتاب کی تفسیر پہ ایمان لایا، میرا جانشین اس پر یہی سردار، یہی سید، یہی سالار ہے۔ وفی روایت، اور دوسری روایت میں اس طرح، اللہم والی من والا وعاد من عادا، اے اللہ تو محبت فرما جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی سپورٹ کرے، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی تائید کرے، جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے، ولعن من انکرا وعاد من عادا، جو ان سے دشمنی کرے ان سے دشمنی کر، ولعن من انکرا، اور جو ان کی باتوں کا انکار کرے ان کو تو لعنت فرما، وغضب علی من جحد حقا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو غضب کر اس شخص پر جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے حق کا انکار کرے۔ اللہم انک انزلت عند تبیین ذلک، دوسری روایت میں یہی ہے، اللہم انک انزلت عند تبیین ذلک فی علی اليوم اکملت لکم دینکم بامامت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کیا کہ اللہ تو نے جب میں نے بیان کیا ہے تو تو نے نازل فرمایا
کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کی برکت سے. فمن لم يأتم به وبمن كان من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. پس جو شخص امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت پہ اقتداء نہ کرے، ان کی امامت پہ وہ پیروی، ان کی امامت کی پیروی نہ کرے، اور ان کے بعد جو میرے اولاد ہیں ان کی صلب سے ان کی امامت کی اتباع نہ کرے قیامت تک، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے سب اعمال حبط ہو گئے اور ہو جائیں گے، ان کی نماز روزہ ان کا کوئی اجر نہیں ہے. وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور وہ سب جہنم میں جائیں گے. ان ابلیس اخرج آدم من الجنة مع كونه صفوة اللہ بالحسد. بھلے جبرائیل نے آدم علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے، اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور آدم کی صفوت اللہ تھا، آدم کو علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا. فلا تحسدوا فتحبط اعمالکم. شیطان نے کتنے ہزار سال عبادت کیے تھے، اس نے حسد کیا، اس کے سب اعمال باطل ہو گئے. تم امیر المؤمنین علیہ السلام سے حسد نہ کرنا، صحابہ کرام حسد نہ کرنا کہ یہ امام بن گئے ہم نہیں بنے. اور تم مسلمان، آج کے مسلمان ہو نا، تم بھی یہ حسد نہ کرنا کہ بھئی امیر المؤمنین علیہ السلام کو اتنے فضائل ہیں، ابو بکر عمر کے کچھ بھی نہیں ہیں. تم بھی آج وہ نہ جلنا اس بات سے. وہ شیطان نے اتنے ہزار سال عبادت کیے تھے، اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کی، وہ رجیم الی ابد الابد بن گیا. تم بھی حسد کرو گے تو تم بھی رجیم بن جاؤ گے. فلا تحسدوا فتحبط اعمالکم وتزل اقدامکم. تم اگر حسد کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، اور تمہارے قدم جو ہے وہ حق کے راستے سے اکڑ جائیں گی اور تم گر جاؤ گے. فی علی نزلت سورۃ والعصر. امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں سورہ والعصر نازل ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ سب انسان کہ کس میں ہیں؟ خسران میں ہے، مگر وہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت پہ ایمان لائیں اور اس کی توسیع کریں اور اس پہ ثابت قدم رہیں. معاشر الناس آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. اے لوگو، ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور امیر المؤمنین علیہ السلام پر، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام وہ نور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے. اس سے پہلے یہ قرآن کی آیت ہے، من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها. اس سے پہلے کہ ہم آپ کے چہرے کو کیا کریں، چہرے کو محو کر دیں. تمس بولتے ہیں محو کرنا، آپ کے چہرے ہی حلیہ ہی بگڑ جائے. وَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا، اور آپ کا چہرہ جو پیچھے کی طرف مڑ جائے. انسان کا گردن اگر ٹوٹ جائے نا، کہ ابھی سامنے ہے نا، یہ پیچھے چہرہ بالکل، یہ چہرہ محو ہو جائے، بگڑ جائے، ایسی حالت ہو جائے کوئی پہچان نہ سکے یہ وہی شخص ہے، جلا ہوا مثلا، اور یہ پیچھے کی طرف ہو جائے. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اور اس طرح کہ ہم نے، اور یہ آپ کو لعنت کریں اس طرح کہ ہم نے ان یہودیوں کو جو لعنت کیا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا تھا، ہاں اصحاب السبت، جن کو اللہ تعالیٰ نے قردہ اور خنازیر بنایا تھا، بندر اور سور بنایا تھا. النور من اللہ فی، نور اللہ نے جو نازل کیا وہ مجھ میں ہے. ثم فی علی، پھر میرے بعد وہ نور، وہ ہدایت، وہ علم، وہ روشنی، وہ کس میں ہے؟ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام میں ہے. ثم فی النسل منہ الی الامام المہدی المنتظر علیہ السلام، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد ان کے اولاد معصومین ائمہ اطہار علیہم السلام، امام حسن علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک ہے، یہ علم ان کے پاس ہے. معاشر الناس سیکون من بعد ائمۃ یدعون الی النار. اے لوگو جان لو، میرے بعد ایسے امام آئیں گے، ایسے خلفاء آئیں گے جو آپ کو سیدھا جہنم لے کے جائیں، سیدھا جہنم.
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے خلفاء اور ایسے ائمہ کی روز قیامت ان کی کوئی نصرت اور کوئی تائید نہیں کرتا۔ وَأَنَا وَإِنَّ اللَّهَ وَأَنَا بَرِيئَانِ مِنْهُمْ، اور میں اور میرا رب، اور میں اور میرا رب، ہم دونوں ان ایسے خلفاء کے دشمن ہیں، ایسے اماموں کے دشمن ہیں۔ انہم وانصارہم واتباعہم فی الدرک الاسفل من النار، یہ امام اور ان کے نصرت کرنے والے اور ان کے تائید کرنے والے اور ان کے پیروکار، یہ سب جہنم کے پائن ترین طبقات میں ہوں گے۔ وَسَيَجْعَلُونَهَا مُلْكًا وَاغْتِصَابًا، اور یہ میرے بعد آہستہ آہستہ اس دین کو کیا بنائیں گے؟ بادشاہت بنائیں گے۔ اس بارے میرے بعد امامت کو، میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنے کے بعد یہ اپنے حکومت بنائیں گے اپنے لیے، اور اس کو ایک بادشاہت حکومت بنائیں گے۔ فَعِندَهَا يَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ وَيُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنتَصِرَانِ، اور اس وقت ہوگا پھر آپ کی جو ہے آپ کی مہلت ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ پر آگ کے گولے اور کھاپر کے گولے آپ پہ عذاب کے طور پر برسا دے گا، اور پھر آپ کی نصرت نہیں ہوگی۔ اچھا، معاشر الناس عدونا کل من ذمہ اللہ ولعنہ، ہاں جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مذمت کی، وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ وَوَلِيُّنَا كُلُّ مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَدَحَهُ، اور ہمارا دوست، ہمارا محب، ہمارا چاہنے والا وہی ہے جن کو اللہ نے قرآن مجید میں ان کی مدح بیان کی اور اللہ نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا۔ ثم ذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الائمة من ولده، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے نسل سے جو امام آئیں گے ان کا ایک ایک کا نام لیا ہے۔ وذکر قائمہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور امام حجت علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ وبسط یدہ واوصاہم بشعائر الاسلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور لوگوں کو اسلام کے اعمال کی طرف اور اسلام کے شعائر کی طرف اور اسلام کے وہ اعمال جو اسلام کے پہچان ہے ان کی طرف ان کو بلایا۔ ودعاہم الی مصافقۃ البیعۃ للامام، اور صحابہ کو حکم دیا کہ آ جاؤ آپ، صفقہ اس کو بولتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ لگانا، اس طرح صفقہ، مصافقت دو آدمی جب ہاتھ لگانا اس طرح دے رہے ہیں نا، فرمایا کہ سب آ جاؤ، اپنے امام سے اس طرح ہاتھ دے کر بیعت کرو۔ وقال، اور فرمایا، انہ بامر الملک العلام، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی جانب سے اللہ کا حکم ہے۔ فقال، فرمایا، معاشر الناس قولوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ بولو، اعطیناک علی ذلک عہدا من انفسنا ومیثاقا بألسنتنا وصفقتا بأیدینا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اپنی دلوں سے، اپنی دل کی گہرائیوں سے، اپنے صدق سے آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ومیثاقا بألسنتنا، اور اپنے زبانوں سے ہمارا آپ سے وعدہ ہے، دل کی گہرائیوں سے اور زبان کے کلمات سے آپ سے وعدہ ہے، وصفقتا بأیدینا، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ یہ ہاتھ ملا کر ہمارا وعدہ ہے، نؤدیہ الی اولادنا واہالینا لا نبغی بذلک بدلا، اس آپ کی ان باتوں کو ہم اپنے اولاد کو بھی پہنچائیں گے، اور ہمارے جو گاؤں والے ہیں، ہمارے جو قبیلے والے ہیں، ہم جس شہر میں رہتے ہیں، ہم ان کو پہنچا دیں گے۔ اسی لیے حدیث غدیر کے اسانید اتنے زیادہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے پہنچانا۔ وَأَنْتَ شَهِيدٌ عَلَيْنَا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور تو ہم پہ شاہد ہے کہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں ہم یہ کریں گے، اور اللہ تعالی ہم سب پہ شاہد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا ما قلت لکم، سب بولو، تکرار کرو، سب ریپیٹ کرو میرے بات۔ سو سب صحابہ نے یہ باتیں ریپیٹ کی۔ وَسَلِّمُوا عَلَىٰ عَلِيٍّ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تم سب اس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام پہ سلام کرو، السلام علیک یا امیر المؤمنین، اس طرح سلام کرو۔ وقول، اور کہہ دو،
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ تعالیٰ کا سب ستائش اور سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اس راستے پر ہمیں، اس بات پر ہمیں ہدایت دی، اور ہماری ہدایت اس بات پہ نہیں ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت نہ فرماتے. فإن اللہ یعلم کل صوت وخائنۃ کل نفس. اللہ تعالیٰ ہر آواز کو جانتا ہے، اور دل میں کیا باتیں گزرتی ہیں، دل میں لوگوں نے کیا چھپائی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فمن نکث فإنما ينكث على نفسه. جو بھی شخص اس عہد، اس پیغام کو، اس بیعت کو توڑے گا تو وہ اس کی اپنی ضرر ہوگی، وہ خود جہنمی بن جائے گا. ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. اور جو شخص اس وعدے پہ عمل کرے گا، وفا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عنایت فرمائے گا. قولوا ما يرضى الله عنكم فإن تكفروا فإن الله غني عنكم. وہ بات کرو لوگو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اگر تم کافر ہو جاؤ، تم انکار کرو، تو اللہ کو تمہاری ضرورت ہے ہی نہیں. زید بن ارقم فرماتے ہیں فعند ذلك بادر الناس بقولهم نعم سمعنا واطعنا على ما امر الله ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقلوبنا. زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ اس وقت تھا کہ سب لوگ چل اٹھے اور انہوں نے کہا کہ نعم، جی ہاں، ہم نے سنا اور ہم اس بات کی جس کے اللہ نے حکم دیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، ہم اپنی دل و جان سے اس کی طاعت کریں گے. وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ صَافَقَ النَّبِيَّ وَعَلِيًا عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. سب سے پہلے جس شخص نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے مصافحہ کیا اور بیعت کیا، کون تھا؟ زید کہتے ہیں ابو بکر، بوڑھا مسٹر ابو بکر. وعمر، اس کے بعد عمر آیا. وعثمان، اس کے بعد عثمان آیا. وطلحہ والزبیر، اس کے بعد باقی المہاجرین والانصار وباقی الناس الى ان صلی الظہرین فی وقت واحد. یہ بیعت کرتے رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز ظہرین، ظہر عصر ایک ہی ساتھ پڑھا ہے. اس کے بعد وامتد ذلك الى ان صلی العشاءین، پھر نماز کے بعد دوبارہ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ وہاں پہ ہزاروں لوگ تھے. حضرت امام باقر علیہ السلام کی حدیث تھی کہ 5000 لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے گئے تھے حج کے لیے، اور مکہ والوں سے بھی 5000 لوگ مشایعت کے لیے آئے تھے. مکہ والے نکل آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کہ ان کو مدینے پہنچ کے آنا ہم نے، تو وہ بھی آئے تھے. تو وہاں پہ صرف مکہ اور مدینے کے لوگ جو تھے 10,000 تھے، بقیہ قبائل کے بھی لوگ تھے. تو نماز مغرب و عشاء تک کیا تھا؟ بیعت جاری رہا فی وقت واحد. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب و عشاء بھی ایک ہی ساتھ پڑھا ہے. وَأَوْصَلُوا الْبَيْعَةَ بِالْمُصَافَقَةِ ثَلَاثًا، بیعت کرتے تھے اور 3 بار ہاتھ ملاتے تھے، بیعت کرتے تھے 3 بار ہاتھ ملاتے تھے. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. تو یہ حدیث کس کی حدیث ہے؟ محمد ابن جریر طبری کے، جو بہت ہی جلیل القدر علماء میں سے جماعت مخالفین کے، اور انہوں نے زید بن ارقم سے روایت کی اور خطبہ بھی نقل کیا ہے. اور اس میں آیات کے نزول، من جملہ آیت تبلیغ کا نزول کا ذکر بھی ہے.